یہ خوبصورت آواز جو پچھلے 40 برسوں سے ہمارے لیے خوشیوں کا سرچشمہ تھی، آج کی شام ہمیں رلا رہی ہے۔ بیگم اختر کی آواز سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں خوبصورتی، نازکی اور پاکیزگی کی اچھوتی تصویریں ابھرنے لگتی ہیں۔ سننے والوں کو بیگم اختر کا سلام۔ آج تک میں آپ کے سامنے صرف ایک گائکا کے روپ میں ہی حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سے باتیں کرنے کا موقع تو مجھے پہلی بار ہی ملا ہے، اس لیے یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ میں بے حد خوش نصیب ہوں جو ایسے ملک میں نے جنم لیا جہاں کی فضائیں سنگیت سے معطر ہیں، جہاں کے لوگ فن اور فنکار سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے بھی ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کا بہت پیار ملا ہے۔ آپ کے پیار کا شکریہ ہمیشہ میں نے اپنی گائکی سے ادا کیا ہے۔ خوبصورتی کے اس بے پناہ جذبے نے دکھ کی کیفیتوں سے جنم لیا۔ خوبصورتی کا ایسا ستھرا تصور رکھنے اور دکھ کی کیفیتوں میں بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے والی یہ ہستی، یہ معزز ہستی بیگم اختر کی ہے، جن کی پرسوز آواز کے جادو نے ہمارے سنگیت کو ایک امٹ پہچان دی ہے۔ اب چھلکتے یہ پہچان سکھ دکھ کی دھوپ چھاؤں میں ہمیں زندگی بسر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ آواز ہماری خلوتوں اور جلوتوں کی ساتھی ہے۔ زمانہ شروع 20ویں صدی کا ہے۔ ریاست اتر پردیش کے تاریخی قصبے فیض آباد میں 1914 کے اکتوبر مہینے میں مشتری بیگم کے گھر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان بچیوں کے والد سید گھرانے کے ایک ممتاز فرد تھے۔ اس وقت کے جاگیردارانہ سماج میں قدریں بن بگڑ رہی تھیں، کشمکش کا عالم تھا۔ ننھی اختری اور اس کی جڑواں بہن نے ابھی زندگی کی تیسری بہار بھی نہ دیکھی تھی کہ گھریلو دشمنیوں کی وجہ سے کسی نے انہیں زہر دے دیا۔ قدرت کا کرشمہ ہوا، اختری بچ گئی لیکن بہن چل بسی۔ ننھی اختری کی زندگی میں اکیلے پن کا احساس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دکھ سکھ کی دھوپ چھاؤں میں زندگی بہرحال بسر ہو رہی تھی۔ ننھی اختری کے دل میں خوب اور خوبصورتی کے لیے ایک عجیب تڑپ پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ خود ہر عمر میں حسن کا پیکر تھیں۔ جینے کا سلیقہ اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ بھی اسی تڑپ کی دین تھا۔ وہ خوبصورت چیزوں کو دیوانہ وار پیار کرتی تھیں، انہیں حاصل کرنے کا بے پناہ جذبہ رکھتی تھیں۔ بچپن کی ادائیں حد درجہ معصومانہ ہوتی ہیں۔ ننھی اختری مشن اسکول کی اپنی استانی مس بہادر کے خوبصورت بالوں اور ناگ جیسی لمبی کالی چوٹی کے لیے دیوانی تھی، اور ایک روز اس نے استانی کو اپنی تختی دکھاتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے اس کی خوبصورت چوٹی کاٹ لی اور بڑی حفاظت سے اسے گھر لے آئی۔ جب معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا تو ننھی اختری دوبارہ اسکول جانے کا حوصلہ نہ کر پائی، اور اس طرح اسکول کی تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اختری 9 برس کی تھی۔ گھریلو دشمنی نے ایک بار پھر بھیانک صورت اختیار کی۔ ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ سا
कुछ जलकर राख हो गया। मुश्तरी बेगम फैजाबाद छोड़कर भाई के पास गया में आ गई। यही वो जमाना है जब घर वालों ने नन्ही अख्तरी की मीठी और सुरीली आवाज से मुतासिर होकर उसे मौसीकी की बाकायदा तालीम दिलाने का फैसला किया। उस जमाने के मशहूर मौसीकार आशिक अली खान साहब उस्ताद मुकर्रर हुए। आप गौहर जान आगरे वाली और मलिका जान के उस्ताद भी थे। उनकी निगरानी में नन्ही अख्तरी क्लासिकी मौसीकी का बाकायदा रियाज करने लगी। लगन, मेहनत और मश्क की बदौलत अख्तरी ने क्लासिकी मौसीकी में खास महारत हासिल कर ली, लेकिन उनका रुझान ठुमरी, दादरा और गजल जैसी खूबसूरत गायकी की तरफ ज्यादा था। 11 बरस की उम्र में अख्तरी अपनी माँ के साथ कलकत्ता चली गई। कलकत्ता के क़याम में अख्तरी ने बाकायदा गंडा बांधकर मशहूर मौसीकार अता मोहम्मद खान साहब से तरबियत हासिल की। जल्द ही अख्तरी ने खुद को शोहरत की दहलीज पर खड़ा पाया। बिहार के जलजले ने हजारों लाखों को बेघर और बर्बाद किया था। उनकी इमदाद के लिए मौसीकी का एक प्रोग्राम मुरतब हुआ। वक्त के मशहूर मौसीकारों ने इसमें शिरकत की। इस महफिल मौसीकी ने नन्ही अख्तरी को हिंदुस्तान भर की आंखों का तारा बना दिया। उसके बेहतरीन गाने से मुतासिर होकर मेगाफोन कंपनी के घोष बाबू ने अख्तरी को रिकॉर्डिंग के लिए दावत दी। 14 साल की उम्र में उसकी गाई हुई पहली गजल थी साथ ही कोरिंथियन कंपनी में सिंगिंग एक्ट्रेस की हैसियत से अख्तरी बाई फैजाबादी को नौकरी मिली, लेकिन अच्छे गाने के बावजूद उनके रिकॉर्डों की बिक्री नहीं हुई। सन 1938 में अख्तरी की माँ उसे देवा शरीफ लाई। उनके पीर साहब ने पूछा, क्या चाहती हो? अख्तरी हाथ में एक किताब लिए आस्ताने पर हाजिर थी। पीर साहब ने फरमाया, किताब खोल, मैं हाथ रखता हूं। अख्तरी बाई ने किताब खोली। बहजाद लखनवी की गजल दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे सामने थी। पीर साहब ने उस सफ़े पर अपना मुबारक हाथ रख दिया और पूरे हिंदुस्तान को अख्तरी बाई फैजाबादी की आवाज का दीवाना बना दिया। तमाशा न बन
اس ریکارڈ کی بکری کی کوئی مثال اس کے بعد دیکھنے میں نہیں آئی۔ حد تو یہ ہے کہ گریموفون باجوں کا کال پڑ گیا۔ کمپنی کے لیے باجوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے میں مشہور فلم ساز محبوب خان نے اختری بائی کو فلموں میں کام کرنے کی دعوت دی۔ ان کی پہلی فلم ایک دن کا سلطان تھی۔ دوسری محبوب خان کی ہدایت میں تیار ہوئی فلم روٹی۔ روٹی میں اس زمانے کے مشہور اداکاروں چندر موہن، شیخ مختار اور ستارہ دیوی نے کام کیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ فلمی دنیا کی چمک دمک اور روپے پیسہ اختری بائی کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر پائے۔ موسیقی سے لگاؤ اسے جنون کی حد تک تھا۔ ایک محفل میں انہیں شرکت کی دعوت ملی۔ محفل میں گوہر جان، ملکہ جان اور جدن بائی کا گانا سننے کے بعد وہ گانے کا حوصلہ ہی نہ کر پائی۔ وہ محفل سے یہ احساس لیے ہوئے اٹھ آئی کہ ابھی اسے گانا نہیں آیا۔ ایک بار پھر گرو کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ گنڈا باندھ کر کیرانہ گھرانے کے مشہور موسیقار بہرے وحید خان صاحب سے تعلیم حاصل کرنے لگی۔ اسٹیج اور فلمی زندگی کے دوران وہ حیدرآباد، بھوپال، کشمیر اور رامپور ریاستوں کی درباری گائیکا ہو گئی تھی۔ نواب رامپور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے بڑے رسیا تھے۔ خود بھی گانے کا بہت اچھا ذوق رکھتے تھے۔ وہ اختری بائی کے فن سے بہت متاثر ہوئے۔ نواب صاحب نے اختری بائی کی گائیکی سے خوش ہو کر اسے زیورات سے لاد دیا۔ نواب صاحب کی دلی خواہش تھی کہ اختری بائی رامپور ہی میں رہ جائیں، لیکن آزاد پرندے کب کہیں رکتے ہیں۔ وہ ایک دن بڑی خاموشی کے ساتھ رامپور سے رخصت ہوئی اور روپوش ہو گئی۔ وہ لکھنؤ کے لال باغ چینا گیٹ کے اپنے گھر میں گا رہی تھی، لیکن اس کی شہرت کی گونج ہندوستان بھر میں تھی۔ فن موسیقی کا ایک سے ایک بڑا قدردان اس کو سننے کے لیے آتا۔ انہی میں کانکولی کے نوابزادہ اشتیاق احمد عباسی تھے، جو تازہ انگلستان سے بیرسٹری کر کے لوٹے تھے۔ وہ اکثر اختری بائی کا گانا سننے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں خوبصورت چیزوں کی دلدادہ اختری بائی کے پاس سرخ رنگ کی ایک خوبصورت اسپورٹس کار تھی۔ کار اختری بائی خود چلاتی تھی، وہی اس کی تیز رفتار سواری تھی۔ اسے قسمت کا لکھا کہیے، ایک روز حضرت گنج میں عباسی صاحب اختری بائی کی کار کے نیچے آتے آتے بال بچے۔ اسی شام عباسی صاحب نے اختری بائی کو باقاعدہ پیغام بھجوایا، سرخ کار کی اور کار چلانے والی کی تعریف کی۔ اختری بائی عباسی صاحب کے خط سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جواب میں لکھا، سرخ کار پسند آئی سو آپ کی نظر کر رہی ہوں، باقی ناممکن ہے۔ اور اس ناممکن کو عباسی صاحب نے ایک دن ممکن کر دکھایا۔ اس طرح سن 1942 میں اختری بائی بیگم اختر بن کر کانکولی گھرانے کی پردہ دار خواتین کی دنیا میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے یہ شرط بخوشی قبول کی تھی کہ وہ آئندہ کبھی نہیں گائیں گی۔ بیگم اختر خلوص اور سچے دل سے اس ماحول کا حصہ ہو گئیں۔ ان کے حسن سلوک نے سب کا دل جیت لیا۔ چند ہی مہینوں میں تمام سسرالی رشتہ داروں کی مخالفت ختم ہو گئی۔ آج بھی ان کے سسرالی رشتہ دار انہیں اچھی امی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
अब्बासी साहब उर्दू शायरी का बड़ा सुथरा ज़ौक़ रखते थे। उनकी ये खूबी उन्हें और भी बेगम अख्तर के करीब ले आई। अब्बासी साहब उर्दू और अंग्रेजी अदब के बड़े रसिया थे। जिंदगी खुशगवार माहौल में बसर हो रही थी। घर गृहस्थी के सारे सुख, सारी खुशियां हासिल थीं। बेगम अख्तर उम्मीद से थी। एक दिन अब्बासी साहब उन्हें शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट दिखाने ले गए। इस अलमिया ड्रामे का उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। शायद ये गलत इलाज का नतीजा था कि आरजुओं का खून हो गया। जो उम्मीद थी जाती रही। उसके बाद भी जब कभी उम्मीद से हुई, नाउमीदी का मुंह देखना पड़ा। नतीजतन वो औलाद की दौलत से महरूम रही। खालीपन, मुसलसल खालीपन उन्हें डसने लगा और ये एहसास उनकी वालिदा के इंतकाल से और गहरा हो गया। वालिदा के लिए उनका प्यार मिसाली था। वो उन्हें बड़े साहब कहा करती थी। वालिदा के इंतकाल का सदमा बेगम अख्तर की बर्दाश्त से बाहर था। वो ऐसी बीमार पड़ी कि जान के लाले पड़ गए। नौबत दवाओं से दुआओं तक पहुंची। हजार शुक्र कि दुआएं कबूल हुईं। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि वो बगैर गाने के जी न सकेंगी। उस जमाने के लखनऊ रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर सुनील बोस और बेगम अख्तर के दोस्त और हमदर्द एल के मल्होत्रा के बार-बार कहने पर अब्बासी साहब ने बेगम अख्तर को रेडियो से गाने की इजाजत दे दी। दिल की बात कहीं नहीं जाती, चुपके रहना खाना है। दिल की बात कहीं और इस तरह 10 बरस के बाद ये कोयल फिर कूकी। हाल अगर है ऐसा ही तो जिसे जाना है। हाल अगर है। उसी जमाने में उन्होंने एक बार फिर HMV के लिए गाना शुरू किया। इस बार बेगम अख्तर 10 बरस पहले की अख्तरी बाई फैजाबादी से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। घर गृहस्थी की खुशियों और औलाद की महरूमी का गम, गरज की जिंदगी की धूप छांव ने उनकी आवाज में अजीब सोज भर दिया था। उन्नीस 1952 में एक बार फिर गाने का माहौल बन गया। पहली शागिर्द शांति हीरानंद उनसे बाकायदा तालीम हासिल करने लगी। 1954 में बेगम अख्तर ने घर में एक स्कूल खोला जहां अंजलि बनर्जी, दीप्ति, श्रीमती भटनागर, कमल सिद्धू और वसुंधरा पंडित ने तालीम पाई। 1957 में वो एक बार फिर बीमार पड़ गईं। इलाही काश गमे इश्क काम कर जाए। इलाही काश गमे इश्क काम कर जाए। जो कल गुजरी है
बड़ा ऑपरेशन हुआ। जिंदगी और मौत के दरमियान एक कशाकश जारी थी। आखिर जिंदगी जीत गई। वो बड़ी खुदा तरस थीं और उन्हें 3 बार हज करने की सादत हासिल हुई और अब उन्हें बाकायदा महफिलों में गाने की इजाजत मिल गई। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब। आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़। उनके साथ उनके शागिर्द भी महफिलों में शरीक होने लगे। बेगम अख्तर को अपनी महारत पर बड़ा एतमाद था। 1967 में जब वो नई दिल्ली के सप्र हाउस में उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मौजूदगी में गालिब की गज़लें पेश कर रही थीं, तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी शागिर्द रीता गांगुली को भी प्रोग्राम में शरीक कर लिया। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया रकीब आखिर बन गया रकीब आखिर था जुदा अपना बन गया रकीब। वो अपने शागिर्दों को हर तरह बढ़ावा दिया करती थी। यही नहीं, उन्होंने शांति हीरानंद, कमल सिद्धू, रीता गांगुली, सुना करो
میری جان ان سے ان سے افسانے سنا کرو، میری جان ان سے ان سے افسانے سب اجنبی ہے یہاں، سب اجنبی ہے یہاں، کون کس کو پہچانے، سنا کرو میری جان۔ اور انجلی بینرجی کے ریکارڈ بھی تیار کروائے۔ آج کل کے مشہور گلوکار جگجیت سنگھ اور مدھورانی کا ہر طرح حوصلہ بڑھایا۔ دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں، یہ بات آج کی نہیں، بہت دنوں کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کے ماڈرن زمانے میں کلاسیکل میوزک آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اس میں عوام کی کوئی دلچسپی نہیں، مگر ایسا کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ غزل اور اس کی گائکی بھی کلاسیکل موسیقی کا ہی ایک انگ ہے۔ اسے آج بھی وہی مقبولیت حاصل ہے جو پہلے تھی۔ غزل اگر صحیح ڈھنگ سے پیش کی جائے تو اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حال دل سنا سنانے میں بدل گئے جھجک یہی، حال دل سنا سنانے میں کہ تیرا ذکر بھی آئے گا اس فسانے میں۔ وہ ہزاروں کی محفل میں گاتی، لیکن ہر سننے والے کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اسی کے لیے گا رہی ہیں۔ ان کی آواز اور ان کی قاتلانہ مسکراہٹ کا جادو کبھی ختم نہیں ہوا۔ لیکن بیگم اختر نے لکھنؤ میں کبھی نہیں گایا۔ وجہ صاف تھی، انہیں اپنے سسرال کا بڑا پاس لحاظ تھا۔ بات 1974 کی ہے۔ وہ احمد آباد میں تھیں۔ موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ موت کے فرشتے نے اچانک آ لیا۔ وہ نغمہ بار تھیں اور اس دنیا سے نغمہ پار رخصت ہوئیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اپنے پیچھے ایک کوہرام چھوڑ گئیں۔ ہوش گم تھے، دل افسردہ اور آنکھیں سوگوار۔ کیا آغاز تھا اور کیا انجام۔ دلوں کو اپنی آواز کے لوچ، گمک اور تاثیر سے جیتنے والی یہ فنکارہ گو آج ہمارے درمیان نہیں، لیکن اس کی آواز وقت کی محرابوں میں بدستور گونج رہی ہے کہ وہ ہماری تہذیبی میراث کا حصہ ہے۔ آنے والی نسلیں بلا شبہ ہم پر فخر کریں گی کہ ہم نے بیگم اختر کو دیکھا اور سنا ہے۔ پیا